چار. کتنے فرض ہیں؟ چار. پہلا فرض جی منہ دھونا، چہرہ، ٹو واش یور فیس. دوسرا اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا. میں نے مسح کرنے کا طریقہ پچھلے درس میں عرض کر دیا تھا. اب جناب عالی چوتھا فرض ہے، وہ ہے پاؤں دھونا. کیا ہے؟ پاؤں دھونا. کیونکہ ہمارے بھائی موجود ہیں اور میری بہنیں بھی اس مسئلے کو سن رہی ہیں، لہذا اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. پاؤں دھونا، اب ظاہر ہے کہ پاؤں دھونا یہ کہاں سے کہاں تک ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پاؤں کے انگوٹھوں سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک اس کو اچھی طرح دھونا. اب چونکہ میں نے جناب عالی وہ چونکہ موزے پہنے ہوئے ہیں اور اس وقت اگر میں موزے کو اتار دوں گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ختم ہو جائے گا اور میں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکوں گا. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ پاؤں اس انگوٹھے سے لے کر نیچے ایڑی تک اس کی ساری جتنی بھی سائڈیں ہیں ان کو باقاعدہ دھونا. اب ظاہر ہے کہ جب ہماری پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے اندر خلال نہیں کریں گے، اس چھوٹی انگل کے ساتھ ایسے ایسے نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں وہ جو ہے وہ خشک رہ جائے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پاؤں کا اگلا جو پب ہے اور جو ہیل ہے، ایڑی ہے، اس کے درمیان پاؤں کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایسے ہے. اب اگر آپ اس کے اوپر پانی بہتے وقت اپنا ہاتھ نہیں ماریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ خشک رہ جائے. اور اسی طرح جناب عالی پاؤں کو دھوتے وقت کچھ لوگ اپنے ٹخنوں کو اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگاتے، اور بالخصوص ان کی ایڑیوں کی پچھلی جو سائڈ ہے اگر ان کے اوپر ہتھیلی نہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ جگہ پاؤں کی خشک رہ جائے گی، اور اگر خشک رہ گئی تو پھر اس کا جناب یہ ان کا دھونا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ مسئلہ انہوں نے بتایا کہ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، انگلیوں کی کروٹیں، یہ جو انگلی ہے اس کی کروٹ یہ سائڈ اور یہ سائڈ، یہ پاؤں کی. تلوے، تلوا یعنی وہ جو نچلا حصہ ہے پاؤں کا. ایڑیاں، ایڑی یعنی ہیل، اور کونچے جہاں جناب عالی ہیل کے اوپر وہ جو نرم حصہ ہے یہ کونچ کیسے کہتے ہیں، اس پر اگر ہاتھ نہیں پھیریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جگہ خشک رہ جائے. ان سب کا دھونا فرض ہے، ان سب کا دھونا فرض ہے. اچھا، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہ جانا شرط ہے. یہ ضرور ہے، یہ ضروری نہیں کہ قصدن پانی بہائے، اگر بلا قصد اختیار بھی ان پر پانی بہ جائے تو تب بھی جائز ہے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ جگہ خشک نہ رہے. کیا مطلب؟ ایک ہے قصدن پانی بہنا اور ایک ہے بغیر قصد کے پانی کا بہ جانا. مثال کے طور پر اگر آپ وضو میں اور آپ وضو کر رہے ہو سنک پر یا مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو ظاہر قصدن کر رہے ہیں نا، ارادے کے تحت کر رہے ہیں. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ جناب عالی آدمی وضو تو کر رہا تھا لیکن وہ باہر چلا گیا، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بارش میں اس نے وضو کرنا شروع کر دیا. اتنی موسلادھار بارش، جیسے ہمارے بہت تیز بارش ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بھی تو وضو تو ہو جاتا ہے. لیکن جب پاؤں اس نے دھونے ہیں تو کہیں کہ وہ جو لو میرے جناب پاؤں کا پانی بہ گیا،
نہیں بلکہ دیکھنا پڑے گا، خیال کرنا پڑے گا، قصد بھی ہو اور پاؤں کے اوپر پانی بہ جائے۔ اس طرح جب ہم غسل کرتے ہیں، مرد یا عورتیں غسل کر رہی ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ان 3 فرضوں پر عمل تو ہو جائے، لیکن جب پانی پاؤں پر بہانا ہے تو پھر شاور لیتے وقت یا باتھ لیتے وقت اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ پاؤں کے جتنے بھی حصے ہیں ان پر پانی باقاعدہ بہ جانا چاہیے، اور انگلیوں کا، ایڑیوں کا، کونچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات ذرا توجہ فرمائیں کہ ہمارے گھروں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ شاور لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جناب بات لیتے ہیں۔ اب اگر شاور لیا ہے تو پھر مکمل پانی بہانے کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ آخر میں دھوئے۔ کوئی ایک چوکی وغیرہ یا ایک بینچ وغیرہ یا ایک چھوٹی سی چیز وہاں ضرور ہونی چاہیے کہ پاؤں دھونے کے بعد اس پر کھڑا ہو جائے تاکہ اچھی طرح پاؤں جناب عالی دھل جائے۔ اس طرح ہماری بہنیں، جیسے کہ اس دن میرے بھائی صاحبزادہ اجاز صاحب نے غالباً بتایا تھا کہ آج کل یہ رواج ہے عورتوں پر کہ جناب اس کا بیویوں نے بھی بتایا کہ وہ ناخن پاؤں کے ہوں یا ہاتھ، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ وہ مصنوعی ناخن لگا دیتی ہیں، یا اس طرح کچھ نیل پالش لگا دیتی ہیں۔ اگر نیل پالش لگا رکھا ہے تو ان کا نہ غسل ہوگا اور نہ ہی ان کا وضو درست ہوگا، جب تک کہ اس نیل پالش کو یا وہ جو آرٹیفیشل قسم کے نیل لگا رکھے ہیں ان کو دور نہ کیا جائے۔ لہذا ان کو چاہیے کہ اس کی طرف خاص دھیان دیں۔ پھر کسی جگہ چھلا تھا، عورتیں کو پہن دیتی ہیں، مرد بھی حضرات کو پاؤں کی انگلیوں کے اوپر کبھی دھاگا باندھ دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم فرمائے، کئی ایک ہمارے جاہل قسم کے پیر ہیں، جاہل قسم کے پیر، لیا یار تیرے پاؤں میں درد ہے تو یہ دھاگا میں دم کر کے دیتا ہوں، یہ اس کو انگلیوں پر باندھ لے، یہ کر لے وہ کر لے۔ بس بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فضل و کرم فرمائے، اگر کسی نے دھاگا باندھا ہوا ہے انگلیوں کے اوپر یا کوئی چھلا لگا رکھا ہے اپنی انگلیوں کے اوپر، تو اس کو پہلی بات تو ہے اتارنا چاہیے، اور اگر نہیں اتارا تو اتنا لوز ہونا چاہیے کہ پانی اس چھلے یا اس دھاگے کے نیچے بہ جائے۔ اگر اس کے نیچے پانی نہیں گیا تو اس کا وضو جو ہے یہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس طرح دیکھیے کہ انہوں نے کتنا عرصہ دراز پہلے یہ مسائل لکھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مچھلی کا سینہ اعضائے وضو پر چپکا رہا تو وضو نہ ہوگا بلکہ پانی اس کے نیچے نہ بہے گا۔ کیا مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کے سکن کے اوپر وہ چھوٹا سا وہ جب ہم اتارتے ہیں نا سکن، اب اس کا اگر ایک حصہ کسی کے ہاتھ پر یا کسی کے پاؤں کے اوپر چپک گیا، یہ تو ظاہر ہے نا کہ مثلا کوئی آدمی فش کا کاروبار کرتا ہے، وہ فشر مین ہے فش کا کاروبار کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا ممکن ہے نا۔ تو اگر اس کا کوئی سکن آدمی کے بدن پر یعنی جو اعضائے وضو پر یا پاؤں کے کسی حصے پر چپکا تو اس کا چھڑانا، اس کا دور کرنا لازمی ضروری ہے، کیونکہ اس کی موجودگی میں پانی کے قطرے نیچے نہیں جائیں گے۔ جیسے میں ابھی عرض کیا کہ اگر کسی بہن نے نیل پالش وغیرہ یا آرٹیفیشل ناخن اس نے بنا رکھے ہیں، لگا رکھے ہیں، تو جب تک وہ دور نہ کی کرے گی اس وقت تک اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ یہ تھے جناب الحمدللہ وضو
کہ فرائض اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. امین ثم امین وما علیہ.